وہ ان تمام آیات اور احادیث کا اثبات کرے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ تو اس میں توحید اسماء و صفات اور توحید ربوبیت دونوں آ جاتے ہیں۔ اور توحید کی دوسری قسم ہے توحید فی الطلب والقصد، کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی کا علم، اس میں توحید عبادت آتی ہے کہ ہم اپنے تمام اعمال کو اللہ کے لیے خالص کر لیں۔ تو یہ اصل علم ہے، یہ ہے اللہ کی معرفت۔ اور دوسرا مسئلہ جس کا جاننا ضروری ہے، فرماتے ہیں الثانیۃ العمل بہ، کہ یہ جو علم ہے جس کی 3 اقسام بتائی گئی ہیں، اللہ کی معرفت، رسول کی معرفت، دین اسلام کی معرفت، اس علم پر عمل کرنا، یعنی اپنی زندگی کو اس علم کے مطابق ڈھال لینا۔ پھر فرماتے ہیں الثالثہ الدعوۃ الی اللہ، تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف الدعوۃ الیہ، کہ یہ جو علم ہے جو آپ پر حاصل کرنا جس کا فرض ہے، اس کی طرف بلانا بھی ہے، اس کی طرف لوگوں کو بلانا بھی ہے۔ اپنے آپ کو پہلے اپنی زندگی کو اس علم کے مطابق ڈھالنا ہے، اور پھر اپنے گھر سے لے کر اہل و عیال، بیوی بچوں سے لے کر تمام جو متعلقہ دوست احباب ہیں ان تک، ان سب کو اس علم کی طرف بلانا ہے۔ یہ وہ اصل پہلی چیز ہے دعوت الی اللہ کے اندر، کہ سب سے پہلے اللہ، اس کے رسول اور دین اسلام کی دلائل کی روشنی میں، اپنے جذبات اور خیالات کی روشنی میں نہیں۔ ہم سب جذباتی داعی ہیں اور جذباتی مجاہدین ہیں۔ علم کی طرف جب کوئی شیخ بلائے ہمیں تو ہمیں بہت بھاری گزرتا ہے، بلکہ اس شیخ کے اوپر فتویٰ لگا کر بھاگ جاتے ہیں کہ جہاد کا منکر ہے یہ شیخ، یہ جو ہمیں بلا رہا ہے نا جہاد کی طرف، دین کے علم کی طرف، کہتا ہے کہ پہلے وضو کر لو، نماز پھر جتنی مرضی پڑھتے رہنا، نفل بھی تہجد بھی، بس وضو کی طرف بلا لیا، کہتے ہیں نماز کا منکر ہے۔ بھئی آپ کو تو اور مزہ آئے گا، جہاد کے مسائل بھی سمجھیں گے، دین سمجھیں گے تو زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا، بلکہ اللہ کے لیے جان دینے کا مزہ آئے گا۔ ایک نوجوان جس کو شہادت کا بھوت سوار تھا، 2003-4 کی بات ہے، اسی مسجد کی یہی دوسری تیسری صف ہے، وہ پڑھائی چھوڑنے کے لیے تلا ہوا تھا، بس میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بس میں نے اللہ کے لیے جہاد، اللہ کے لیے جان وقف کر دی۔ میں اسے سمجھا رہا تھا کہ آپ نے جان اپنی زندگی وقف کر دی ہے تو اس زندگی کے 3-4 سال تو دے دو، اسی دین کے لیے دینے۔ آپ کو پہاڑ پسند ہے، اصل میں وہ آزادی پسند ہے، آپ اس زندگی کا تھوڑے سے چند سال دے دو جس میں علم حاصل کر لو گے۔ آپ نے زندگی دے ہی دی اللہ کے لیے تو پھر 4-5 سال یا 10 سال علم حاصل کرنے میں لگا لو۔ نہیں، میں نے جانا ہے، یہاں رہوں گا تو جہاد نہیں ہوگا۔ کتنا یہ اصل میں اس کا قصور نہیں، اس کو جو کھینچ رہی ہیں طاقتیں، برین واشنگ، اس کو مقناطیس کی طرح کھینچ رہے ہیں باہر لوگ، ان لوگوں کا بھی تعلق نہیں علم سے، وہ بھی علماء نہیں ہیں۔ ایک مافیا ہے جو خاص طور پہ طلباء کرام کو، جوانوں کو کھینچتا ہے، علم سے کھینچتا ہے، علم سے روکتا ہے۔ تو دعوت اس علم کی طرف دینی ہے، وہ علم، وہ معرفت اللہ، اس کے رسول اور دین کی جو آپ کو دلائل کی روشنی میں نصیب ہوئی ہے قرآن و حدیث سے۔ اور قرآن و حدیث سے بھی فائدہ جب ہی حاصل ہوتا ہے جب آپ کسی استاذ کی صحبت میں بیٹھیں گے، عالم دین سے سیکھیں گے۔ اور چوتھا مسئلہ فرماتے ہیں الرابعۃ الصبر علی الاذی فیہ، کہ اس میں جو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے اس پر صبر کرنا بھی سیکھنا ہے۔ یہ جو علم ہے جو کہ اللہ
رسول اور دین کی معرفت کا نام ہے، اور دلائل کی روشنی میں اس کو یہ حاصل کی جاتی ہے معرفت، اور اس علم کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا اور دوسروں کو اسی کی طرف بلانا۔ پھر اس میں جو تکلیفیں آئیں گی اس پر صبر کرنا بھی یہ چوتھا مسئلہ ہے۔ اس صبر کو سیکھنا بھی ہر مسلمان پر، ہم سب پر فرض ہے، صبر کو سیکھنا پڑے گا۔ فرماتے ہیں اس بات کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ یہ جو 4 مسائل بتائے ہیں شیخ نے، اس کی دلیل یہ آیت سورۃ کریمہ ہے۔ قسم ہے زمانے کی، جب اللہ تعالیٰ اپنی کسی مخلوق کی قسم اٹھاتا ہے، ہم لوگوں کے لیے مخلوق کی قسم اٹھانا حرام ہے، شرک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کی مرضی قسم اٹھائے، اور لیکن جب وہ کسی مخلوق کی قسم اٹھا لیتا ہے تو اس مخلوق کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ یہاں جو ہے وقت کی، زمانے کی قسم اٹھائی ہے تو یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، یہی تو ہمارا رأس المال ہے۔ ایک تاجر جو اپنی تجارت میں جو پیسہ لگاتا ہے، اگر وہی ختم ہو جائے تو تجارت رہے گی۔ ہمارا جو رأس المال ہے، ہمارا یہ وقت ہے، زندگی ہے، ایک ایک پل جو گزر رہا ہے، جب یہ ختم ہو جائے گا سب کچھ ختم ہو جائے گا، سارے پلان دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، اور جو وقت گزر رہا ہے ہم اپنی فنا کی طرف جا رہے ہیں، یعنی اس زندگی کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اے انسان، تو سمجھتا کہ میں گوشت، ہڈی، ان چیزوں کا مجموعہ ہوں، تو جو ہے ان دنوں کے مجموعے سے بنا ہے۔ زندگی کے جو ایام جو تجھے ملے ہیں یہ تیرا جسم ہے، جس قدر تیرا دن ختم ہو جاتا ہے تیرے جسم کا ایک حصہ ختم ہو جاتا ہے۔ جو دن گزر رہے ہیں اس قدر تیرا جسم ختم ہوتا جا رہا ہے، تیرا وجود ختم ہو رہا ہے، تو یہ بہت اہم ہے۔ فرمایا ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، اصل میں خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صرف اس خسارے سے وہی لوگ نکل سکتے ہیں اور نکل چکے ہیں جو لوگ ایمان لائے ہیں۔ پہلی بات، جن لوگوں میں یہ 4 چیزیں ہیں، پہلی چیز ہے آمنو، ایمان کی تشریح ائمہ اہل سنت مختصر الفاظ میں فرماتے قول و عمل۔ قول، ایمان جو ہے وہ قول و عمل کا نام ہے۔ قول آپ سمجھتے ہیں، قول جو منہ سے بولتے ہیں ہم، یہ جب منہ سے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ اقرار باللسان، یہ زبان کا قول ہے، اور جب دل اس کی تصدیق، دل کی تصدیق سے ہم سمجھ کر بول رہے ہوتے ہیں تو دل کا بھی قول شامل ہو گیا۔ قول زبان اور دل سے تعلق رکھتا ہے، اسی طرح عمل کا تعلق بھی ظاہر اور باطن سے ہے۔ جو ہم عملاً نماز پڑھتے ہیں، عملاً اللہ کے نام کی قربانی دیتے ہیں، یہ عملاً ہم نے عبادت کا اظہار کر دیا۔ اور جب دل سے دل کا عمل کیا ہے کہ اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں، اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، اللہ ہی سے امید لگاتے ہیں، یہ دل کا عمل ہے۔ قول و عمل، یہ ایمان ہے۔ اور قول و عمل سے پہلے علم ہے، العلم قبل القول والعمل۔ اس کی بھی دلیل شیخ فوراً بعد میں لائے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ اب مکمل کر لوں پھر اس کو سناتا ہوں۔ فرماتا ہے الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے اس خسارے سے وہی نکلے ہیں جو ایمان لائے اور وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کیے۔ نیک عمل ہر آدمی کرتا ہے، عیسائی بھی، ہندو بھی، سکھ بھی، یہاں عمل صالح کی بات ہو رہی ہے۔ صالح عمل صالح وہ ہے جو اللہ کے لیے کیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کیا جائے، سنت کے مطابق ہو۔
اگر سنت کے مطابق نہیں ہے، لاکھ اللہ کے لیے کیا جائے، آپ نیک عمل کہہ سکتے ہیں لیکن صالح نہیں ہوگا، عمل صالح نہیں ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو حق بات کا حکم دیتے ہیں۔ اگر فرض درجے کا ہے تو اس کی فرضیت بتاتے ہیں، اگر نفل درجے کا ہے تو اس کی سنیت بتاتے ہیں، اگر حرام ہے تو اس سے منع کرتے ہیں، اس کی حرمت بتاتے ہیں، ایک دوسرے کو بتاتے ہیں۔ وصیت بمعنی حکم کے بھی آتا ہے، یہ صرف میٹھی میٹھی بات نہیں کرتے، وہ تواصوا بالحق کے بس میٹھی میٹھی جوڑ پیدا کرتے ہیں، نہیں، جہاں حرام کی بات آتی ہے تو حرام سے منع کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ حرام ہے، جہاں فرض کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں یہ فرض ہے، آپ کیوں نہیں کر رہے بھائی، فرض نماز کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ جو شرک کر رہا ہے تو اس کو منع کرتے ہیں، بھائی یہ شرک ہے، یہ شرک اکبر ہے، اسلام سے خارج کرنے والا عمل ہے، میٹھے میٹھے حلوے لے کر نہیں پھرتے۔ ہاں جہاں ترغیب کی بات ہے ترغیب دیتے ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، چوتھی بات یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ صبر کے 3 درجات ہیں۔ سب سے پہلا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اللہ کے حکموں پر ڈٹ جاؤ، ثابت قدم ہو جاؤ۔ حکم ہے 5 وقت نماز پڑھنے کا، اب کوئی سستی کو قریب نہیں آنے دیں گے، کوئی رکاوٹیں قریب نہیں آنے دیں گے۔ صبر کا دوسرا درجہ ہے کہ جن چیزوں سے اللہ نے منع فرما دیا ان سے رک جاؤ، اس پہ ثابت قدمی دکھانا، لاکھ وہ چیزیں اپنی طرف کھینچیں، کشش ہوتی ہے نا حرام میں، اور مزین کرتا ہے شیطان حرام چیزوں کو، لیکن یہ لوگ صبر کرتے ہیں، ان کے شیطان کے وسوسے میں نہیں آتے۔ اور تیسرا جو کہ آخری درجہ صبر کا، کہ دکھ تکلیف زندگی کے معاملات میں جو حالات بدلتے رہتے ہیں ان پر وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ ہی کی مشیت سے ہوتا ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے، مجھے جو بھی حیثیت دی ہے، جتنا مال ملا ہے وہ اللہ کی مشیت سے ملا ہے، کامیابی ہے تو اللہ کی مشیت سے ملی ہے، ناکامی ہے تو اس میں میرا اپنا قصور ہے، باقی جو کچھ بھی ہوا اللہ کی مشیت سے ہوا ہے۔ یہ 4 مسائل ہیں۔ یہ بات مکمل یہاں پر ہوتی ہے، شیخ الاسلام رحمہ اللہ کی فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا لو ما انزل اللہ حجتا علی خلقہ الا هذه السورة لکفتہم، یہ سورت جس میں 4 مسائل بیان کیے گئے ہیں، فرماتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ اگر اللہ تعالیٰ اس سورت کے علاوہ اپنی مخلوق پر کوئی اور حجت یعنی کتاب وحی نازل نہ بھی فرماتا تو یہی سورت کافی تھی حجت قائم کرنے کے لیے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا اس سورت کے پڑھنے کے بعد کہ یا اللہ ہمیں بتایا نہیں گیا، اس سورت میں تمام چیزیں بتا دی گئی ہیں، حجت قائم کر دی گئی ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقال البخاری رحمہ اللہ باب العلم قبل القول والعمل، اس چیز کا بیان ہے کہ علم قول و عمل سے پہلے ہے۔ یہ کیوں لائے؟ کیونکہ جب شروع میں مسئلہ بتایا کہ 4 مسائل کا جاننا ہر بندے پر ہم سب پر فرض ہے، پہلا مسئلہ کہا العلم، اور سورت کے اندر تو علم نہیں ہے، سورت کے اندر ہے الا الذین آمنوا، الا الذین آمنوا، وہاں تو علم کی بات نہیں ہوئی، شیخ الاسلام نے علم رکھا پہلے، کیوں؟ کیونکہ ایمان جو ہے وہ قول و عمل کا نام ہے، اور قول و عمل سے بھی پہلے علم ہے، اس لیے فرمایا علم سب سے اہم مسئلہ ہے، اور علم کی وضاحت فرمائی۔ علم کیا ہے؟ علم جو ہے وہ اختلافی مسائل کی کتابیں جمع کرتے رہو، اپنی فکر نہ کرو، یعنی علم یہ ہے کہ اللہ کی معرفت، رسول کی معرفت، دین اسلام کی معرفت، جو کہ ہمارا مسئلہ ہے، پتہ نہیں کس وقت مرنا ہے قبر میں، سب سے پہلا سوال ہی اسی کا ہے۔ اس علم سے جو ایمان بنتا ہے، اس علم کے مطابق جو لوگ اپنی زندگی کو ڈھالتے ہیں وہ ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور عمل بھی اس علم کے مطابق ہوگا تو وہ عمل صالح بنے گا، اور ایمان کے اندر ہی عمل ہے۔ پھر فرماتے ہیں اس بات کی دلیل کیا ہے، یعنی علم جو ہے وہ قول و عمل سے بھی پہلے ہے، ایمان سے بھی پہلے علم ہے۔ فرماتے ہیں فَاعْلَمْ
قال تعالی والدلیل قوله تعالی فاعلم انه لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے سورہ محمد میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا فاعلم، آپ علم حاصل کر لیجئے اس بات کا کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے. واستغفر لذنبک، اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کیجئے. تو شیخ الاسلام فرماتے ہیں فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، قول و عمل سے پہلے علم کی ابتدا کی اللہ تعالیٰ نے، علم سے ابتدا کی ہے. لا الہ الا اللہ قول ہے، استغفار عمل ہے، اس سے بھی پہلے علم ہے، قول و عمل سے پہلے علم ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.